بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا وعارض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أعوذ بالله صدق الله العلي العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. عزیزان من، ابھی آپ کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کہ پہلے رکوع کی تلاوت کی گئی بفضل تعالی، جسے آپ نے بغور سماعت فرمایا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ساتھیوں، اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے. اس کی ابتدائی آیت کو بڑے سمجھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. مقطعات قرآن. تنزیل من الرحمن الرحیم. تنزیل اس کا اتارا جانا من الرحمن الرحیم، رحمان رحیم کی طرف سے. یہ نازل کرتا ہے رحمان رحیم کی طرف سے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے تعلق سے اپنی دو صفات حمیدہ بیان فرمائی. پہلی یہ کہ اس قرآن کا اتارا جانا کس کی طرف سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا کی چیز ہے ہی نہیں، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو دنیا میں دکھتا ہی نہیں، جو دکھتا نہیں ہے اس نے اپنی صفات حمیدہ کا نام بتلایا ہے دنیا والوں کو، رحمان اور رحیم. اور پھر یہ کلام اس دنیا کی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اتاری گئی ہے تو کوئی چیز اوپر سے آ رہی ہے، اور اوپر سے جو آ رہی ہے یہ کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ رحمان اور رحیم کی طرف سے. یعنی اپنی مخلوق پر اللہ رحم فرمانا چاہتا ہے. اور دو صفت مانی ایک یہ دونوں کی.
آپ غور فرمائیں تو رحمان کے معنی بھی وہی ہے، رحیم کے معنی بھی وہی، یعنی رحم فرمانے والا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ دو صفت لگا کے اللہ تعالیٰ بات فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو نازل کیا گیا ہے یہ رحمان کی طرف سے۔ اب رحمان کی صفت جو ہے تو وہ دنیا کے لیے، کس کے لیے یہ رحمان کی صفت؟ دنیا کے لیے۔ یہاں سب کو یہ صفت فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یہاں کافر ہے، مشرک ہے، جینی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مختلف اقوام ہے یہاں پر، اور یہ صفت سب کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ سورج کی تپش سب کو مل رہی ہے کیا؟ آکسیجن، خوراک، سب کو اس دنیا میں مل رہا ہے۔ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، جو مانے گا اس کو بھی آکسیجن دے رہا اللہ، اور جو نہ مانے اس کو بھی۔ تو یہ صفت کیا ہے؟ رحمان ہے۔ مگر جسٹ اللہ نے فرمایا کہ یہی صفت جو ہے آخرت میں کام نہیں کرے گی، وہاں سب کو کچھ سب نہیں ملے گا۔ یہ دنیا میں سب جو مجھ کو مل رہا ہے وہ کافر کو بھی، جو کافر کو مل رہا ہے وہ مومن کو بھی۔ یہ رحمان کی صفت کا کمال ہے، اور وہاں پر اللہ یہ صفت کو بند کر کے رحیم بول دے گا، یعنی وہاں پر اس کے جو خاص بندے ہوں گے صرف اسی کو یہ رحیم کی صفت فائدہ پہنچائے گی، وہاں سب کو نہیں۔ یہ فرق کو ٹیکنیکلی سمجھ لیں آپ، اگر اس سے پہلے آپ کے سماج میں نہیں آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اتارا جانا یہ کوئی چیز ہے جو اوپر سے آئی ہے، اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ رحمان اور رحیم کی طرف سے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اس کو بھی کھولتا ہے، یہ کیا چیز؟ دیکھیے نا آپ ایک طرف کتاب فصلت آیات قرآنً عربیًا لقوم یعلمون۔ کتاب یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ فصلت آیات، کہ اس کی جو آیتیں ہیں نا وہ اظہر من الشمس، روشن ہے، جدا جدا ہے، کھلی ہوئی۔ ایسا نہیں کہ اس پہ سمجھ میں نہیں آئے، فصلت ہے اس کی آیتیں۔ یہ جو چیز آئی ہے نا اوپر سے، تو اس کو اللہ نے کتاب فرما دیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو فصلت ہے، روشن ہے، واضح ہے۔ تفصیل کیا تفصیل تفصیل واضح تفصیل سے ہے، مطلب تفصیل ہے۔ تو مفصل اس کو بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، واضح کر اس کی آیتوں کو۔ اور آیات کے معنی ہم دیکھیں گے کہ ایک تو یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے، دوسرا جب بھی آیات کا مفہوم سامنے آتا ہے تو تمہیدی ابتدائی مرحلے سے لے کے چلتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو آیات جب بھی آئے گی اس کا مطلب ہے اللہ کی نشانی ہے، اور یہ جتنی ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ چاند، سورج، جھاڑ، پہاڑ، مخلوق، شریک، پرند، درند، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں۔ اور پھر آیات کے معنی ہیں فرامی، فرمان، اس کی جمع فرامی، احکام ہے اس میں، حکم، آرڈرز۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ آرڈرز ہے، اور آرڈرز کا مطلب ہے چار و ناچار ماننا ہے، اور نہیں مانو گے تو اس کا مطلب ہوگا حکم عدولی، نہیں ماننے میں شمار ہو جائے گا۔ تو تفصیل کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی، اللہ قبول فرمائے۔ تو آیات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے احکام، اور یہ قرآن عربیہ ہے، اس کا نام قرآن دیا اللہ نے، اور یہ زبان کون سی ہے؟ عربی زبان میں اس کو نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ جو عرب میں لوگ تھے وہ عربی جانتے تھے، اور نازل وہیں پر ہوا۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی قوم میں اللہ نے مبعوث فرمایا. تو گویا یہ قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے لی قومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. جو جانتے ہی نہیں ہیں ان کو اس کا کیا تمیز اور کیا فائدہ پہنچا. تو یہ اللہ نے عربی زبان میں ان لوگوں کے لیے نازل فرمایا جو جانتے ہیں. اب دیکھیے گا یہاں پر پڑھتے جاؤ تو کچھ معلوم نہیں پڑے گا، پانی نہیں رکھا کرو یار. تو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے بشیرا و نذیرا. کیا فرمایا اللہ نے؟ بشیرا و نذیرا، یعنی بشیر یعنی خوشخبری دینے والا، اور نذیرہ کا مطلب ہے ڈرانے والا. یہ دو صفات حمیدہ کے ساتھ اللہ بیان فرماتا ہے. کس تعلق سے؟ قرآن کے تعلق سے. یہ قرآن کیا ہے کہ خوشخبری دیتا ہے. کیا کرتا ہے یہ؟ خوشخبری دیتا ہے کہ تم کو ایسی جگہ لے جائے گا جس کا نام جنت ہے، اور وہاں پر ہر چیز کا آرام، آشائش، عیش، مزے. اور پھر یہ ڈراتا ہے تم کو اس دنیا میں تاکہ تم ڈر جاؤ اور وہاں کی جو نعمت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تم بات اللہ کی مان لو. تو یہ بشیر ہے. اور اب کمال دیکھیے گا کہ یہ جس پر نازل ہوا ہے نا اس کو بھی اللہ نے بشیر اور نذیر کہا ہے. آگے آپ دیکھیں گے یہ مطالعے میں آپ کے ہوگا. کمال ہے نا یہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ بشیر. اور آپ کی صفت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دینے والے. تو لہذا یہ قرآن جو آپ پر نازل ہوا ہے اسی کی صفت کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ جو ہمارا رسول ہے تمہارے پاس آیا ہے، یہ ٹیکنیکلی بات ہے کہ تم کو یہ بشارت دیتا ہے جیسے قرآن بشارت ہے. یہ تم کو ڈراتا ہے جیسے قرآن ڈرا رہا ہے. اس کو ہٹا بھی نہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشیر و نذیر. تو یہ قرآن پاک بشیر بھی ہے اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات حمیدہ کو کیا فرمایا کہ آپ بھی بشیر اور نذیر ہیں. اب دیکھیے گا دونوں کو ملا کے ایک بات پیدا ہوگی. فَعَرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. فَعَرَضَ پھر انہوں نے منہ موڑ لیا، اعراض کیا، منہ پھیر لیا. کس نے؟ جس کے سامنے یہ قرآن آیا اور جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ اعراض کیا. اعراض کر کے اکثر ان کے اکثر لوگوں نے یعنی بہت سو نے ان کو کیا کیا؟ اعراض کیا، اس سے منہ پھیر لیا. کس سے؟ دونوں سے، قرآن سے بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اعراض کیا. اکثر ان کے بہت سو نے فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. وجہ کیا بیان کی قرآن کہ وہ لا يسمعون، وہ سنتے اور جب سنیں گے ہی نہیں تو کیا بات سمجھ میں آئے گی بتائیے. تو اس کا مطلب ہے سننا ضروری ہے. اور کافر تو نہیں سن رہے بھائی، نہ یہودی سن رہا ہے نہ کرسچن سننے کو راضی ہے. اب رہے جن کا نام مسلمان، ان کو بھی بلاؤ قرآن کے دعوت کے لیے تو کیا کرتے ہو؟ نہیں آتے. اس کا مطلب وہ سننا نہیں چاہتے. They don't want to listen. وہ سننا
یہی بات ہے نا، آپ دعوت دے کے دیکھو، ورنہ یار قرآن جو اوپر سے آیا اور اللہ کی کتاب ہے، اور یہ خوشخبری دیتا ہے جنت اور ڈراتا ہے دنیا کے جہنم کے عذاب سے. ایسی چیز کے لیے آدمی گل تو کوئی پرواہ نہیں. جتنے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کرے کہ یہ سلامت رہے. تو قرآن جب سنیں گے ہی نہیں میرے بھائی تو پھر سمجھ میں کیا آئے گا اور ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اور سنجیدگی کا درس بتا رہا ہوں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر وہ سنتے ہی نہیں ہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ مِّن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. اب اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ زمانے کے کافر جو کہہ رہے تھے، وہ کہتے تھے وَقَالُوا قُلُوبُنَا، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے جو دل ہے نا، ہمارے جو دل ہے نا، فی اکنۃ مما تدعون، اس میں یہ غلاف میں لپٹ گئے، پردے میں ہے، اس سے تدعون جو تم ہمیں بلاتے ہو، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو نہیں، وہ تو ہمارے دل کیا ہے کہ غلاف میں ہے. اب ایک چیز اندر لپیٹی ہوئی، اس تک وہ آواز پہنچتی نہیں ہے. تو انہوں نے یہ جواز پیش کیا وہ فی آذاننا وقرا، اب کان تو ہے نا صاحب. تو کہتے کہ ہمارے کانوں میں جو ہے بہرا پر ایک ڈانٹ ہے، ڈانٹ ڈال دیتے ہیں سنا ہی نہیں جاتا. ایک گرانی، ایک بس میں بوجھ سا ہے. کئی معنی میں ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کانوں میں کیا ہے کہ ایک گرانی ہے، بہرا پن ہے، وہ من بیننا و بینک، ہمارے اور تمہارے درمیان. حجاب، حجاب کے معنی سب سمجھ الحمدللہ ابھی آ رہی ہے. یہ قرآن کا کمال ہے، پڑھتے پڑھتے آسانی سے سمجھتے چلیں گے تو سمجھ میں آتا. تو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، یعنی ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے. اب جب بیچ میں پردہ ہے تو ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر دکھائی. تو انہوں نے کہا کہ فَعَامِلْ نِفَامَتْ إِنَّنَا عَامِلٌ، کہ تم عمل کرو، تم تمہارا کام کرو. You do your business، تم تمہارا کام کرو، اور عاملون، ہم ہمارا کام کرتے ہیں. یعنی ہم کو آنا ہی نہیں ہے تمہاری طرف. تعزیہ زندہ باد، رام جی زندہ باد، یہ سب اپنے اپنے اپنا نام گنانے لگوں گا نا تو ہر قوم کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی خدا موجود ہے اس کے پاس. اس کا کیا علاج؟ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا اپنی طرف سے کہ بھائی ہم کو تمہارے ساتھ، جیسے پورا محلہ جو ہے، پہلے تو وہاں کچھ لوگ کھڑے رہتے تھے، یہاں وہاں کھڑے بھی ابھی بھی رہتے کہ بھائی ادھر مت جاؤ، وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یعنی وہاں پر غلط کام ہو رہا ہے. یہی تصور ہے نا. وہاں جاؤ گے تو تم بہک جاؤ گے، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. بہرحال اپنی اپنی سب کی سوچ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس کے جواب میں. اب سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اپنا اپنا کام دیکھیں، اور اللہ فرماتا ہے کل. جواب کس کو دینے بول رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کل، کہ آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم. یہ کون بول رہا ہے یار؟ آپ، میں نہیں بول رہے ہیں، یہ کوئی مولوی نہیں بول رہا ہے. آپ میری بات کو جھٹلا سکتے ہیں، آپ کی باتوں کو جھٹلایا جا سکتا ہے، مولویوں کی باتوں کو جھٹلایا جا سکتا ہے.
मगर ये तो बात किसके तरफ से आ रही है? अल्लाह की तरफ अल्लाह की तरफ से। और वो किससे फरमा रहा है? अपने नुमाइंदे से। अल्लाह और किसी से बात नहीं करता, किसी को मुंह नहीं लगाता। कुल आप फरमा इसमें रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है कि आपसे फरमाया कि कुल आप कह दीजिए इन्नमा। अब आप तो सच्चे अमीन और सादिक है ना, उन लोगों ने माना था, तो फरमाया इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, यार मैं तो एक बशर हूँ। तुम्हारी तरह। और बशर भी कैसा? लाइक यू, तुम्हारी तरह मैं बशर हूँ। गोया कि आंखें हैं, कान है, हाथ पैर नाक है। जैसे तुम हो खाना खाते ऐसे मैं भी खाना खाता हूँ। जैसे तुम भी बच्चे रखते हो ऐसे मैं भी रखता हूँ। तो ये बात तो अल्लाह ने फरमाई कि आप कह दें, और आप जो कह रहे हैं आप सच्चे हैं, इसलिए कि मक्का, वो टेक्निकल बात है, इसलिए कि मक्का के लोगों ने मान लिया था कि आप सादिक और अमीन हैं। आप देख रहे हैं मलाइका पे कुरान की बारीकी को समझेंगे ना जब उसका लुत्फ आएगा। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि आप कह दीजिए मैं तो सिर्फ एक बशर हूँ, और वो भी कैसा हूँ? तुम्हारी तरह। अब फर्क करता है अल्लाह ताला कि आप साथ में ये भी फरमा दो कि यूहा इलैया, मेरी तरफ तो वो बात अल्लाह भेजता है जो तुमको ऐसा तुम्हारे साथ है क्या? सारे मक्का को और सारे दुनिया वालों को ये बात बताई जा रही कि मेरी तरफ तो वही की जाती, इलैया मेरी तरफ वही की जाती है। क्या वही की जाती है? अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, ये बात बताई जा रही है ऊपर से। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं बशर हूँ, मगर ये बात तो ऊपर से आ रही है, मेरी तरफ वही की जाती है। क्या? अन्नमा, ये के इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि देखो इलाह जो है ना तुम्हारा, वो ओनली वन, केवल सिर्फ एक ही है जिसका नाम इलाह है, जिसकी इबादत की जाए, जिसकी भक्ति की जाए, जिसके सामने दंडवत किया जाए, जिसकी पूजा की जाए, जिसकी वर्शिप की जाए। वो क्या है? इलाह वाहिद, वो एक ही है। जब एक ही है तो इसका मतलब है कि हम अनेक हैं और हम सबके लिए वो एक है। फिर अल्लाह क्या फरमाता है? क्या जुमला है यार कुरान का, फस्तकीमू, तो तुम सीधे रहो। सीधे रहो का मतलब ये स्ट्रेट हो, इधर झांक उधर झांक, ये भी है वो भी है। राम जी भी मदद करेंगे, उस वक्त भी मदद करेंगे, कृष्ण जी मदद करेंगे, ख्वाजा साहब भी मदद करेंगे। तो तुम बीच में क्या करो? स्ट्रेट, अब सीधे रहो ना, कसाईवाड़ी की जबान में कि तुम क्या करो? सीधे रहो। और फिर इलाही, किसकी तरफ? एक अल्लाह की ज़ात वाहिद है जिसकी तरफ तुम क्या करो? फस्तकीमू, तुम सीधे रहो, कायम रहो। फिर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है उसकी तरफ, वस्तगफिरूहू, लिहाजा तुम लोग गलती कर चुके हो। दूसरा तर्जुमा बता रहा हूँ, वस्तगफिरूहू, लिहाजा तुम लोग गलती कर चुके हो, गुनाह कर चुके हो। तुम लात मनात उज़्ज़ा राम और ये रहीम ये सब मिक्सअप कर रहे हो, ऐसा है नहीं। तो तुम गलती ऑलरेडी कर चुके हो, ये तर्जुमा। अब फस्तगफिरूहू, तो जब गलती कर रहे हो तो अब तर्जुमा क्या है? तो उससे बख्शिश मांगो ना यार। आया मजा तर्जुमे में? तो ऑलरेडी जब तुम गलती कर चुके हो तो अल्लाह क्या फरमाता है? वस्तगफिरूहू, मुंह की ज़मीन लगाए ताकि करो, तो तुम उससे
माफी बख्शिश मांगो ना, गुनाह कर चुके हो तुम, गलती कर चुके हो, ये तरह बात पड़ती है। गलती कर चुके हो तो क्या करना पड़ेगा? माफी मांगना। उससे माफी मांगो। और फिर अल्लाह ने फरमाया, अब देखिएगा, वैलुल लिल मुशरिकीन, वैल के माने बॉटम ऑफ द हेल। वैल का मतलब बॉटम ऑफ द वो जहन्नम का निचला हिस्सा। तो वैल, तो वो वैल के माने क्या कर दिया? खराबी है तुम्हारी, तबाही है तुम्हारे लिए, तुम बर्बाद हो जाओगे। उस हिस्से में डाला जाएगा किसको? लिल मुशरिकीन, उसको जो लात को भी मान रहे, अल्लाह को भी मान रहे, जो हुबल को भी मान रहे, जो राम जी को भी मान रहे, जो कृष्ण जी को भी मान रहे, जो गौसपाक जी को भी मान रहे, जो खाजा को भी मान रहे, जो माहिमी मखदूमी को और 40 गांव को भी मान रहा है। ये सबको जो मुशरिक का अल्लाह ने क्या कहा? सब जो तुमने मिला दिया है ना, इसके लिए बॉटम ऑफ द हेल है, निचला तबका वैल है, तबाही है तुम्हारे लिए। और फिर फरमाया अल्लाह ने आगे जाके, अल्लज़ीना ला यूतूना ज़कात। अल्लज़ीना, ये आयत को समझते ही नहीं लोग, न समझने की कोई कुरान ही नहीं पढ़ते, कुरान के पास आते नहीं, तो समझेंगे कहाँ से, देखेंगे कहाँ से? अल्लाह ने फरमाया कि अल्लज़ीना, जो लोग ला यूतूना ज़कात, जो लोग ज़कात नहीं देते, वो हुम बिल आखिरती काफिर, तो वो आखिरत के क्या है कि मुनकिर है। इनकार करना। अरे ज़कात देंगे तो क्या मिलेगा आखिर में? बोलते हैं ना भाई, ये हम जो खर्च करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये पैसे का कुछ आना चाहिए ना, रिफंड। तो अभी वो आखिरत में मिलेगा, इस बात का यकीन नहीं है किसको? लोगों को। तो इसलिए वो पैसा निकालते। कुरान आ चुका है और कुरान ने ज़कात लाजिम कर दिया है कि वो लोग मुशरिक है और आखिरत का इनकार करती है, उनकी समझ में नहीं आता है कि इससे क्या बेनिफिट होगा, इसलिए वो ज़कात नहीं देते हैं। अभी जब तुम समझोगे ज़कात, ये जो पैसा है ना, पैसा ये एक बहुत बड़ा एसेट है दुनिया का, और ये सब अगर आदमी अपने पास रख लेगा, जिसके पास है लाखों करोड़ों अरबों, वो सब अगर अपने पास रख लेगा तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाएगा क्या? ये दौलत तुम्हारी सब वन साइडेड हो जाएगी, अमीर आदमी अमीर तरह होते जाएगा और गरीब गरीब तर होता चला जाएगा। इससे दुनिया डिसबैलेंस हो जाएगी। ये माली निज़ाम के लिए अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया। और ये बात समझ में कैसे आएगी कि ज़कात क्या है? जो आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानेगा, उसके भेजे में ज़कात नहीं आएगी। इसलिए कि शिया लोग के भेजे में नहीं आती है, वो खुम्स निकालते हैं, वो खुम्स को ज़कात समझते हैं। क्या समझते हैं खुम्स को? ये शिया का काम है। और रात में रोजे खोलना, ये आयत उनकी समझ में आई, इसको समझने की कोशिश नहीं की। ये शिया लोग करते हैं, रात में रोजा खोलेंगे, दिन में नहीं खोलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान पाक की रोशनी में अतीमुस्सियामा इल्लल लैल, इसको समझने की गलती कर रहे हैं। बैठ के समझो तो सही, आओ ना 1 to 1। बातें करने से कुछ नहीं होगा। नहीं देना है ज़कात तो तुम खुम्स देते रहो जिंदगी भर। और खुम्स क्या है? वो तो भगोड़ों का माल है यार। वो जो जंग में पीठ दिखाकर भागे हैं, अपने हथियार वगैरह जो कुछ भी उनके पास था छोड़कर भागे, वो है खुम्स। और ज़कात अल्लाह के लिए, खुम्स किसके लिए? अल्लाह और रसूल के लिए।
اس لیے دو چیز کے لیے ایک چیز نہیں بنتی. بہت یہ باریکی کا مسئلہ ہے، بیٹھو آ کے سمجھو نا یار. تو خمس زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے تم دیتے رہو اور آخرت کے تم کافر منکر ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تمہاری سمجھ میں زکوٰۃ نہیں آئی اور زکوٰۃ کو سمجھنا پڑے گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور مبارک طریقے کو سمجھنا پڑے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو سمجھنا پڑے گا، جب تمہارا سمجھ میں زکوٰۃ آئے. رات کو ہی روزہ کھولیں، تم نے سمجھ لیا ہے نا، تو وہ تو شیعہ سمجھ رہے. اور شیعہ کے متعلق اگر ہم گفتگو کو ابھی بیٹھ جائے تو بعض اوقات تو شیعہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا ہے. اوپر تم بہت لٹریچر پڑھو گے. آج وہ جنگ میں وہ جو کشش نہیں آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ ساری شیعت بڑی پڑی ہے وہاں پر ایران میں، اللہ ماشاء اللہ. تو یہ سب ٹاپک کو سمجھنا پڑے گا. تو آیت کا تم کو ترجمہ آ گیا، تم اپنے استاد کو بھی بیوقوف سمجھ رہے ہو، وہ تم سب دین سمجھنے کو بیٹھے گا. ارے ذرا ہوش کرو. اور نہیں زکوٰۃ دیتے ہو تو تم دیتے رہو زندگی بھر، وہاں پتہ چل جائے گا کہ تو آخرت میں زکوٰۃ کا منکر تھا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے اس بات کو مان لیا ہے اور اچھے اعمال کیے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لہم، ان کے لیے اجر، اجرت ہے، اجر ہے، اور غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر. یہ جب مسلمان ہو جائے گا، آدمی مان لے گا، ایمان لے آئے گا اور اچھے کام کرے گا. اور اچھے کام کیا ہے؟ وہ جو قرآن پاک کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، وہ ہے اچھے کام. اس کے علاوہ کوئی اچھے کام نہیں. وہ اپنی مرضی سے تعزیے اور کنڈے بناتے بیٹھ، وہ اچھا کام نہیں ہوگا. کام تو وہی اچھا ہوگا جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، لہم، ٹیٹ فار ٹیٹ، ان کے لیے اجر، اجر ہے. اور کیسا اجر ہے؟ غیر نہ ختم ہونے والا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں غیر ممنون فرمایا. اجر کیسا ہے؟ ایسا اجر ملے گا جو احسان جتا کر نہیں دیا جائے گا. وہاں پر جو اجر ملے گا نا، یہاں تو تم کچھ دے کے توقع کرتے ہو کہ میری تعریف ہوگی، میں اس کی مدد کر رہا ہوں، یہ تمہاری تھنکنگ ہے. وہاں پر جو اللہ دے گا نا، وہ جتا کر غیر ممنون، وہ کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. کوئی صاحب ٹائم بتائے گا؟ رکو یہاں ختم ہو 40 ہاں 40 کیا 10:40 41 10:40 تو 20 منٹ ہے. تو دوسرا رکو کیا خیال ہے محسن صاحب؟ لے لیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر دیکھیے گا دوسرا رکو کیسا شروع ہو رہا ہے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھائی کہتا حل اعلان کر دیجئے ساری دنیا کو، یہ ہے کل کا ترجمہ. آپ ساری دنیا کو اعلان کر دیجئے اَإِنَّكُمْ، یہ کہ تم لَتَكْفُرُونَ، البتہ تم انکار کرتے ہو، بِالَّذِي، اس ہستی کا، خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دن. یہ جو ہمارا پلانٹ ہے جس پر ہم رہتے ہیں، اور ایسے 7 پلانٹ ہے قرآن میں ہے.
مثلہن، ایسے ہی 7 پلانٹ ہیں. یہ جو ہے عطارد، نیپچون، یہ وہ انگلش میں بولتے ہیں زحلہ. یہ جو 7 ایسے پلانٹ ہیں دھرتی کو ملا کر، یہ سب کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. اور کتنے دن؟ only 2 days. 2 دنوں میں یہ پیدا کیا. وہ تجعلون لہو اندازا، اور تم ٹھہراتے ہو، بناتے ہو، لہو اس کے لیے. کس کے لیے؟ انداز لفظ استعمال کیا ہے، شریک نہیں ہے اس کا مطلب. انداز کا مطلب ہے ہم سب ایک دم اس کے جیسا، ہو بہو. شریک وہ ترجمہ اس کو نہیں پہنچتا. انداز تم اللہ جیسا بناتے ہو، یعنی اللہ روزی دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، تو یہ بھی دے رہے اس پر. رام جی بھی دے رہے. کدھر پیدا کیا رام جی نے؟ ان سے خود پوچھو ہندو بھائیوں سے، کدھر پیدا کیا رام جی نے؟ وہ تو خود پیدا ہوئے. رام جی کو پیدا کرنے والا تو بولیں گے برہما ہے، تو پھر ان کو کیسے مان لے گے کہ یہ خالق ہے؟ بیٹھیں گے ہم گفتگو کرنے، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ میں تو علل اعلان کہہ رہا ہوں، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دنوں میں یہ کیا کیا، پھر تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ ہم سب لہو اندازہ فرمایا کہ تم اس کے برابر کا بنا کر ٹھہرا دیتے ہو کہ اللہ اور یہ دونوں معاذ اللہ برابر ہے. تو اللہ نے فرمایا ذالک رب العالمین. ذالک یہی تو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے. ہندوؤں کا بھی ہے اور مسلمانوں کا بھی. بات سمجھ میں آئی؟ تو ذالک جو ہے نا، اسی میں سب کچھ ہے. یہ رب العالمین، یہی تو ہے خالق، مالک، رازق، سب کو پالنے والا، سب کو پیدا کرنے والا، سب کا مالک ایک ہے نا. کیا بولتے گرو نانک؟ سب کا مالک. اور پھر تو کون سا بھائی دھرم نکال کے بیٹھا ہے بیچ میں؟ اسلام کے بعد ہی نکلا یہ مذہب، ابھی 400-450 برس ہوئے. اور کہتا بھی کہ سب کا مالک، تو پھر تو کچھ بھی مان لے، تیری قوم کو بھی سمجھا دے. ذالک رب العالمین، کہ یہی تو ہے سارے جہانوں کا پالنے والا، مالک. اب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک رب العالمین وجعل فیہا رواسیا من فوقہا. اور وہی تو ہے جس نے بنایا رواسیا. رواسیا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ پہاڑ کو. تو پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ فوقہا، کس کے اوپر؟ زمین کو بنایا نا. بات ٹیکنیکل چل رہی، سمجھتے چلو نا. تو زمین کو بنایا، تو زمین کے اوپر اللہ فرماتا ہے کیا کیا؟ پہاڑ کو بنایا تاکہ یہ ڈانو ڈول نہ ہو جائے، ڈس بیلنس نہ ہو جائے. آگے اور مختلف جگہ پر ہے نا اس کا خلاصہ. تو یہ زمین کے اوپر اللہ نے کیا کیا؟ پہاڑ جما دیا. اور پھر وہ بارک فیہا، اور برکت رکھتی ہے. پہاڑوں میں کیا رکھتی؟ اور ایسے پیڑ جس کو کیڑا اور نمک ہو، کیا بولتے ہیں نا، وہ نہیں کھا سکتی. وہ دیمک، دیودار کے پیڑ، اور ہزارہ قسم کے پیڑ، اور اس میں سے ندی نالے پہاڑ پر سے بہ کر آتے ہیں، بارش ہوتی ہے. تو اللہ نے اس میں کیا فرمایا کہ وہ بارک اور برکت رکھتی فیہا، اس میں پہاڑوں میں. وہ قدر فیہا، اس لفظ کو سمجھے، وہ قدر، اور اس نے ایک اندازہ باندھا. کس نے؟ اللہ کا یہ اندازہ ہے. وہ قدرہا فیہا، اس میں
اور اس نے فیصلہ کیا. قدرہ کا مطلب اس نے فیصلہ کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب فیہا اقواتہا، اقواتہا کے معنی خوراکی، غذا. یہ جو غذا ہے نا، یہ اللہ نے ایک تقدیر بنائی ہے. فوقہا فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں. کتنے دنوں میں؟ 2 دنوں میں زمین، اور 2 دنوں میں یہ زمین میں رہنے والے جتنے بھی ہیں نا، اس کے لیے رزق رسانی کا، خوراک کا، غذاؤں کا مسئلہ بنانا. تو اس کو بھی سالو کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہاتھی کیا کھائے گا، ہاتھی کی خوراک. چیونٹی کیا کھائے گی، چیونٹی کی خوراک. شیر کیا کھائے گا. ابھی اتنی حدیثوں میں آتا ہے کہ کم و بیش 18,500 مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے. کم و بیش ان سب کا رزق مختلف ہے. ہر مخلوق کچھ نہ کچھ کھاتی ہے اور اس کو ضرورت ہے کھانے کی. تو اقوا کہا اس کو جو ہے تو اللہ نے رزق کا مقرر کیا بندوبست. کتنے دنوں میں؟ یہ پیدا کر کے اور 2 دن اس کے ساتھ. تو ٹوٹل ملا کے فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں. اور سواء للسائلین، تو سوال پیدا ہو جائے گا. تو یکساں ہے، برابر ہے سب پوچھنے والوں کے. ویسا تم ٹوٹل بعد میں بیٹھو گے تو 8 ہو جائے گا. تو یہ جتنے بھی پلانٹ ہے، زمین ہے، اس کے اوپر جو مخلوقات ہے، ہم جانتے یا نہ جانتے یہ ایک الگ بحث ہے. یہ سب کے خوراک کا بندوبست اور ان کو پیدا فرمایا اللہ نے کتنے دنوں میں؟ 4 دنوں میں. پھر اللہ فرماتا ہے ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا کس کی طرف؟ آسمان کی طرف. عائشہ بات بولو نا، اب تو تم لوگ سمجھتے جا رہے ہو یار، اور سمجھ کے درس کریں گے تو انشاءاللہ اور مزہ آئے گا. تو ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا کس کی طرف؟ آسمان کی طرف. جیسے آپ متوجہ اوپر ہوتے ہیں، تو اللہ نے وہاں توجہ فرمائی اپنی شان کے مطابق، اور فرمائی توجہ تو وہ ہی طوفان ہو. اور جب توجہ فرمائی تو وہ کیا تھا؟ دھواں. وہ کیا تھا؟ آسمان، اسموک. اٹھا اس کو، سونے کیا دے رہا ہے؟ رقم دین. جو سوت ہے وہ قوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے. اس کو تھپکی دے کے سلاؤ نا، اٹھاؤ، جگاؤ، ہوش میں آئے. قرآن کی محفل اس لیے بھی نیند آتی ہے معلوم ہے کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں ایسی محفلوں کو کہ کہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. تو پھر وہ سکینت نازل فرماتے. یہ بات کو ہوشیار تبلیغی جماعت نے لے لی کہ جہاں تبلیغی نصاب پڑھے جا رہی ہے وہاں اللہ کے فرشتے آ کے اپنی رحمت سکینت ڈال دیتے. یہ کھلا چرپا ہے. یہ ہے حدیث پاک کہ جہاں اللہ کے قرآن کی محفل سجائی جاتی ہے وہاں پر کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے سکینت نازل فرماتے. اس لیے بھی ذرا نیند آ جاتی ہے، منوط کی نیند نہیں. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے اپنی شان کے مطابق توجہ فرمائی. تو وہاں کیا تھا؟ دعا، اسموک. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، پھر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں سے، کس سے؟ زمین سے اور وہ اوپر آسمان جس کو بول رہے وہ ابھی اسموک ہے. تو ان دونوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وللارض ائتيا، دونوں سے کہ زمین اور تم دھواں آ جاؤ، طوعا او کرها، خوشی سے یا ناخوشی سے. دونوں کو کیا بولا اللہ نے؟
اب اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات ہے، اس لیے کہ وہ علم ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ اس کی ڈیفینیشن میں جا کے آپ کو سمجھاؤں، حالانکہ کوشش کرتا ہوں، نہیں ملتا ہی۔ تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملے ہے، تو اس نے فرمایا کہ تم دونوں میرے پاس آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ قالتا اتینا طائعین، اب وہ دونوں نے کیا کہا کہ ہم آتے ہیں برضائے رغبت، طائعین اطاعت کرتے ہیں، خوشی خوشی، کئی ترجمے سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو وہ دونوں نے کیا کہا کہ ہم خوشی خوشی آپ کے پاس آتے ہیں۔ ٹائم پر ہو ہاں باقی فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقَضَاهُنَّ، پھر بنا دیے ان کو، سبع سماوات، کتنے؟ 7 اسکائز، پھر اس کو 7 آسمان اللہ نے بنا دیے، فی یومین، کتنے دن میں؟ یومین ہے نا یار، تسلیہ کا سیکھا ہے نا، یہ بھول گیا بس۔ واحد اتنے تسلیہ، ثلاثہ اربعہ، یومین، تو 2 دنوں میں کس کو بنایا اللہ نے؟ 7 آسمانوں کو کتنے دن میں؟ اور ادھر 2 دن، اور 2 دن سب وہ خوراک کیا کھائیں گے، یہ وہ سب 4، وہ کتنے دن ہوگا ٹوٹل؟ 6 دنوں میں پورا یہ جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل یونیورس، کائنات، یہ سب کس نے بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور وہی کی القاء کیا ہر آسمان کو اس کا کام، ہر آسمان کو کہ یو گو اینڈ ڈو یور بزنس، تم کو بتا دیا، ان سب کو ان کا کام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، وَزَيَّنَّا، اور زینت دے دی، اللہ has been decorated، اللہ تعالیٰ نے اس کو آراستہ کر دیا، سنوار دیا، سجا دیا، زینت دے دی، کئی ترجمے سنے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کس کو؟ دنیا آسمان، مزین السماء، دنیا، یہ جو دنیا کا پہلا آسمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ زینت دے دی، کس چیز سے؟ بھی مصابیح، چراغوں سے، مطلب اسٹار سے، ستاروں سے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مزین کر دیا، زینت دے دی، وہ حفظہ، اور اس کی حفاظت بھی فرما دی۔ اب شیطان لعین اگر اوپر جاتے ہیں تو وہ شیاب و ثاقب اوپر سے جو آتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ تارا ٹوٹ کے جا رہا ہے، تو دوسرے مذہب والے اس کو سمجھ نہ سکے، وہ کیا کرتے؟ دعا مانگنے بیٹھ جاتے۔ تو کس سے دعا مانگتے؟ شیطان سے۔ وہ تاروں کو وہ شیاب و ثاقب مار کے پکا رہے ہیں، وہ ہتھیار ہے، اس سے اس کی حفاظت کا کام کس نے لیا ہے؟ اللہ نے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر ہے، تقدیر کے معنی اللہ کا فیصلہ، یہ کس کا ڈیسیژن؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ نے فرمایا، اور اللہ کیسا ہے؟ عزیز ہے، غالب ہے سب کے اوپر، اور باقی سب اس کے نیچے، اور پھر العلیم ہے، علم والا ہے۔ باقی ہم سب کے پاس کیا ہے بھیا؟ معلومات ہے، علم نہیں ہے، جتنا بتایا گیا اتنا۔ تو کسی بات کو سمجھنا ہے تو بیٹھ کے آنا بھائی، فیصلہ کر لیتے ہیں نا، یہ قرآن ہے، یہاں اتنی آیتوں کی بارش ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے، یہ کچھ نہیں ہے،
कोई मुफ्ती साहब आके टूटा करके बता दिए वही सब कुछ हो गए, फिर उनका इंतजार करो, नहा के खा के आएंगे, फिर वो हमको दीन बताएंगे, हमारे ही बच्चा और साथी है। अब ये दिन आ गए हम पे कि अब उनसे दीन सीखने जाना और कुरान सीखने जाना। यहाँ कुरान की बारिश हो रही है, एक एक रुकू, और रुकू नहीं बल्कि पूरे पूरे सूरे, और कई सूरों में तो 20-20 रुकू है, और न जाने कितनी आयतें। बारिश हो रही है कुरान की। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, सब तुमको ही आता है। अरे तो करो ना अपनी महफिल जमा के, दावत तो तुमको तो आते नहीं, हम बेवकूफ है तुमको लेके बैठने का, और तुम बोलते हो सियाने, तुमको दावत दो कुरान की। मैं उस अल्लाह का बंदा हूं जो समी और बसीर है। अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है कि मैं दावत देता हूं। तुम पीठ फिरा रहे हो और तुमको सब मालूम हो गया, और दो हमारे बेवकूफ, 3-4 बेवकूफ, हाँ, और ये पूरा कुरान, ये पूरे रुको, ये कुछ नहीं। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला हमको हिदायत पर रख, अल्लाह गुमराही से बचा। अल्लाह तबारक ताला तेरा कुर्ब नसीब फरमा, अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह इस महफिल में जो देर से भी आया उसकी भी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह तबारक ताला हम सब पर तेरा फज़ल नाज़िल फरमा। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। अल्लाह जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा दे। अल्लाह जिनके बिजनेस ठप हो रहे हैं उनको आबाद कर दे। अल्लाह तबारक तआला जो बेघर फिर रहे हैं अल्लाह उनको छत नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारे बाल बच्चों में इल्म अता फरमा। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह चले गए जो इस दुनिया से बगैर कुरान को समझे हुए, अल्लाह उन सबकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। तू गफूर है, तू रहीम है, तू सत्तार है, तू रज़्ज़ाक़ है। अल्लाह तू सब कुछ है, तू रब्बुल आलमीन। अल्लाह हम सबको बख्श दे। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह ताला अगले हफ्ते भी मुझसे कुरान पाक का दर्स करा दे, नसीब फरमा दे और कबूल फरमा ले। अल्लाह बुराई से बचा दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।